السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے درس میں 15ویں پارے کی تفسیر شروع کر دی گئی تھی اور سورہ بنی اسرائیل کی 15 آیتوں کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آج کا درس شروع ہوگا سورہ اسراء آیت نمبر 16 سے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرست لوگوں کو حکم دیتے ہیں، یعنی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیتے ہیں، لیکن وہ فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں، یعنی کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور برائی کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ تو اس پر یعنی اس بستی والوں پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے یکسر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں وہ اصول بتایا گیا ہے جس کی رو سے ہلاک ہونے والی قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اس بستی کا یا ان بستیوں کا، ان قوموں کا جو عیش کوش اور ناز و نعمت میں ڈوبا ہوا طبقہ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، اور سرکشی ان کا شیوا بن جاتا ہے، اور ان کی پیروی پھر دوسرے لوگ کرنے لگتے ہیں۔ یوں اس قوم میں اللہ کی نافرمانی اور اس کے دین سے سرکشی عام ہو جاتی ہے، اور اس پر عذاب الہی کا آنا یقینی ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں گزرا۔ بیت المقدس والوں کے ساتھ جب یہود نے اللہ کے دین کو پس پشت ڈال دیا تو کیا ہوا؟ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا گیا، اور یہی ان کے لیے دنیا کا عذاب ہوا۔ آج جو بہت ساری جگہوں پر مسلمانوں پر ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں، یا غیر قوموں پر بھی جو ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ یہ اسی کا نتیجہ ہو کہ قوم کا جو عیش پرست طبقہ ہے، جو خوشحال طبقہ ہے، وہ بجائے اللہ کی فرما برداری کے نافرمانی پر تلا ہوا ہے، اور اس کی دیکھا دیکھی عام لوگ بھی نافرمانی اور برائی کے راستے پر گامزن ہیں، تو جس کی وجہ سے مختلف صورتوں میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہیں۔ یہ ممکنات میں سے ہے۔ آیت نمبر 17۔ اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا، یعنی ان قوموں کو جو ہلاک کیا گیا وہ اسی اصول کے تحت جس کا بیان پچھلی آیت میں ہوا ہے۔ اس میں کفار مکہ کو دھمکی ہے، اور تمام کفار کو، کہ اگر وہ بھی اپنے کفر و سرکشی پر جمے رہیں تو کوئی بعید نہیں کہ ہلاک کر دیے جائیں۔
تمام سرکش قوموں کو یہ تنبیہ ہے۔ اگر مسلمان اس طرح کی حرکت کرنے لگیں تو وہ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے اور انہیں اچھی طرح دیکھ رہا ہے، یعنی اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کا گناہ ان کی ہلاکت کا سبب نہ بن جائے۔ آیت نمبر 18، جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو ہم ان میں سے جس کو جتنا چاہتے ہیں اس دنیا میں سے دے دیتے ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم مقرر کر دیتے ہیں، جس میں وہ ذلت و خواری کے ساتھ دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ یعنی جو شخص دنیا کے عارضی فائدے کی طلب میں لگا رہتا ہے، اس کی کوشش کا منتہائی مقصود دنیا کی کامیابی ہوتی ہے، آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہوتا ہے، اس لیے مرنے کے بعد نہ ثواب کی امید ہوتی ہے اور نہ ہی سزا کا ڈر ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد دنیا طلبی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں میں سے بعض کے لیے اللہ اپنی مشیت کے مطابق دنیاوی منافع اور فوائد کے دروازے کھول دیتا ہے، اور بعض پر ان دروازوں کو تنگ کر دیتا ہے، یا یہ کہ اللہ انہیں کسی فوری عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتا ہے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ اللہ کی نظر میں برے اور اس کی رحمت سے دور ہوں گے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر طالب دنیا کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہے، پھر اس کو بھی اتنی نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنا اللہ چاہے۔ لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ بہرحال جہنم کا دائمی عذاب اور اس کی رسوائی ہے۔ جو دنیا چاہے گا اس کو دنیا ملے یا نہ ملے، کم ملے یا زیادہ ملے، اسی حال پہ اگر اس کا خاتمہ ہو تو آخرت میں اس کا یہی انجام ہوگا۔ آیت نمبر 19، اور جو کوئی آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے اس جیسی کوشش کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ مومن ہوتا ہے، تو ان کی کوششوں کا انہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کے یہاں بہترین بدلہ پانے کے لیے یہاں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، آخرت کی چاہت، یعنی عمل میں اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی چاہنا۔ نمبر 2، ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو، یعنی سنت کے مطابق عمل ہو۔ اور نمبر 3، ایمان، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل قابل توجہ ہے ہی نہیں۔ گویا قبولیت عمل کے لیے، کسی بھی عمل کے اللہ کے یہاں قابل قبول ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا اس عمل کا ضروری ہے۔ آیت نمبر 20، اے میرے نبی، آپ کے رب کی بخششوں میں سے ہم ہر ایک کو دیتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، اور آپ کے رب کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اے میرے نبی، آپ کے رب کی بخششوں میں سے ہم ہر ایک کو دیتے ہیں، انہیں بھی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں، اور آپ کے رب کی جو بخشش ہے وہ رکی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی دنیا کی جو روزیاں ہیں اور یہاں کی جو آسائشیں ہیں، اللہ مومن، کافر، فرما بردار، نافرمان، طالب دنیا اور طالب آخرت کی تفریق کیے بغیر سب کو دیتا ہے۔
اللہ رب العالمین تفریق نہیں کرتا ہے دنیا کی روزی دینے میں کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ فرمان بردار ہے، یہ نافرمان ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ دنیا کا طالب ہے، یہ آخرت کا طالب ہے. ایسی تفریق اللہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی روزی سب کو دیتا ہے. اور اللہ کی جو یہ نعمتیں ہیں دنیا کی کسی سے بھی روکی نہیں جاتی. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں سب کے لیے ہیں اور سب اللہ کی نعمتوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی سے چھین نہیں رہا ہے یا کسی کو محروم نہیں کر رہا ہے. دنیا میں کسی کافر کا کفر، کسی نافرمان کی نافرمانی، کسی بد کی برائی اس کی روزی سے یعنی اللہ کی طرف سے جو روزی دی جاتی ہے اس سے محرومی کا سبب نہیں بنتی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے دنیا کا اصول بنایا ہے. آیت نمبر 21 آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت دے رکھی ہے، اور یقیناً آخرت کے درجے سب سے بڑے اور اس کی فوقیت اور فضیلت سب سے اونچی اور بڑی ہوگی. دنیا کی چیزیں کسی کو کم کسی کو زیادہ ملتی ہیں. اللہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق یہ روزی تقسیم فرماتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے. لیکن آخرت میں درجات کی کمی بیشی اور ایک کا دوسرے پر فوقیت اور فضیلت پانا یہ زیادہ واضح اور نمایاں ہوگا. خاص طور پر مومن اور کافر کے درمیان یہ تفریق زیادہ کھل کر سامنے آ جائے گی کہ مومن اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور کافر کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ انسان کی جو دینی حالت ہے اور عملی حالت ہے اس کے مطابق انسان کو دی جائیں گی یا نہیں دی جائیں گی. لیکن دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کے دیے جانے یا نہ دیے جانے میں انسان کے دین اور عمل کا بہت زیادہ دخل نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت سب کو دیتا ہے، دیندار کو بھی دیتا ہے اور بے دین کو بھی دیتا ہے، اور کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے. لیکن آخرت کا معاملہ الگ ہے. آخرت کا معاملہ انسان کا جو دین ہوگا، جو عقیدہ ہوگا، جو عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کو دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. اچھا دین، سچا دین، اچھا عمل اور اچھا عقیدہ ہوگا تو آخرت کی نعمتیں دی جائیں گی، اگر نہیں تو پھر آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا. آیت نمبر 22 اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو شریک نہ بناؤ ورنہ تم رسوا اور بے یار و مددگار ہو کر رہ جاؤ گے. آخرت کی یعنی کہ آخرت کی کامیابی اور جنت میں داخلہ پانے کا بنیادی عمل یہ بتایا گیا ہے کہ انسان شرک سے دوری اختیار کرے اور ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرے. اس لیے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے وہ اس کا بدترین بندہ ہو جاتا ہے اور وہ اسے انہی جھوٹے معبودوں کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی نصرت و تائید سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے. آیت نمبر 23 اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ لوگو تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں یعنی ماں باپ میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف نہ کہو اور انہیں ڈانٹو نہیں، اور ان کے ساتھ نرمی اور ادب و احترام کے ساتھ بات کرو. بہت مشہور آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پہلے اپنی توحید اور عبادت کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ ایک بندے کے اوپر سب سے پہلا حق اور سب سے بڑا حق اس کے رب کا ہوتا ہے، خالق اور مالک کا ہوتا ہے، اللہ کا ہوتا ہے. اس کے بعد ہی کسی اور کا حق ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا. بندے پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے، اس کے لیے توحید کا اقرار کرے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے.
اپنے حق کی ادائیگی کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بہترین برتاؤ اور اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس طرح انسان کے دل و دماغ میں یہ بات اللہ نے بٹھانی چاہیے ہے کہ اللہ کی توحید، اس کی عبادت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے بعد دنیا میں ماں باپ کے حقوق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں ہے، یعنی اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے انسان کے اوپر، اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اللہ انسان کا خالق اور مجید ہے، اور اس لیے اس کی عبادت ضروری ہوئی، اور ماں کے رحم میں باپ کا نطفہ قرار پانے کے بعد ماں اس کا بوجھ 9 مہینے تک 1000 تکلیفیں برداشت کر کے ڈھوتی رہتی ہے، اور جب اللہ کی قدرت سے ماں کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل عاجز اور کمزور ہوتا ہے، اس میں حرکت کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس وقت سے ماں اور باپ اللہ کے بعد اس کا سہارا بنتے ہیں، اس کی حفاظت کی خاطر دن کا چین اور رات کا سکون ماں باپ کھو دیتے ہیں، اور ہر جتن کر کے اس کی دیکھ بھال، پرورش پرداخت اور تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔ گویا انسان کے وجود اور بقا کے لیے اللہ کی قدرت اور ربوبیت کے بعد ماں باپ کی شفقت اور محبت ہی کام کرتی ہے، اس لیے اللہ نے انسان کو والدین کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کے ادب و احترام اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان کو اپنے والدین کی تعظیم و تکریم، خدمت و اطاعت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھنی چاہیے۔ جب دونوں یا ان میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے انسان کو پیش آنا چاہیے، اس کو چاہیے کہ ان کی خدمت کر کے قلبی سکون اور راحت محسوس کرے، اور ان کی خدمت کرتے ہوئے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اف یا ہوں تک نہ کرے، اور ان کے ساتھ محبت اور اکرام کا معاملہ کرے، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھے، سخت لہجے میں ان سے بات نہ کرے، ان کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرے، ان کی خدمت کو دنیا اور آخرت کی سعادت اور نیک بختی کا ذریعہ سمجھے، اس لیے کہ آج وہ دونوں یعنی ماں باپ اس شخص کی مدد کے محتاج ہوئے ہیں جو پیدائش کے بعد ان کی مدد کا محتاج ترین فرد تھا، یہاں تک کہ ان کے سایہ عاطفت میں پل کر جوان ہو گیا۔ تو یہ آیت نمبر 23 میں جو حکم ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم ہے وہ بہت ہی نمایاں ہے۔ آیت نمبر 24 میں ہے، اس ماں باپ کے تعلق سے مزید کہا گیا ہے کہ اور رحمت اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع اور انکساری اختیار کرو اور دعا کرو کہ اے میرے رب، جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش اور پرداخت کی تھی تو ان پر رحم فرما۔ مشہور دعا ہے، قرآنی دعا ہے، ماں باپ کے لیے ہمیشہ ان کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی یہ دعا ہر اولاد کو ہمیشہ کرتے رہنے چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب تو میرے والدین پر رحم فرما جس طرح سے ان دونوں نے میری بچپن میں پرورش کی تھی۔ پرندہ اپنے بچوں کو حفاظت کے پیش نظر اپنے سایہ عاطفت میں، سایہ شفقت میں لیتا ہے اور ان کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتا ہے۔ اسی طرح سے اولاد کو چاہیے کہ جب جوان ہو جائے اور ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی حفاظت کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ لگا رہے، اپنے آپ کو وقف کر دے اور اس کے سامنے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے اور شفقت و محبت سے پیش آئے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا چاہا ہے اس آیت میں آخر تک کہ والدین کے لیے
اپنی عارضی محبت اور شفقت پر اولاد اکتفا نہ کرے، وقتی طور پر اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کو کافی نہ سمجھے، بلکہ جب تک زندہ رہے ان کے حق میں دعا کرے کہ اللہ والدین پر دائمی رحمت کرے، ان کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، جس طرح سے انہوں نے والدین نے انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ اے انسان تمہاری پرورش کی تھی جب تو چھوٹا تھا اور حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، اسی طرح سے آج جب تو جوان ہے اور تیرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو ان کی خدمت کر اور ان کے لیے دعائے خیر کر۔ آیت نمبر 25، تمہارا رب تمہارے دلوں کی باتوں کو بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ اپنی طرف لوٹ کر آنے والوں کو بڑا معاف کر دینے والا ہے۔ دلوں کے بھید اور احوال کو اللہ سے زیادہ اور کون جانتا ہے؟ وہ بخوبی جانتا ہے کہ عبادات، نیک اعمال، خیر کے کام اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو معاملہ ہے، اس میں ہماری نیتوں کا کیا حال ہے، ہماری نیتوں میں اخلاص ہے یا نہیں، خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں یا کسی اور مقصد سے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل کے حال کو، ہماری نیت کو بخوبی جانتا ہے، اور ہماری نیت کے مطابق ہی اللہ تعالی ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اچھی نیت کے باوجود اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے اور ہم اس پر نادم ہو جائیں تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا۔ آیت نمبر 26، اور تم رشتہ داروں کا حق ادا کرو اور مسکینوں اور مسافروں کا اور فضول خرچی نہ کرو۔ اس سے پہلے والدین کا حق بیان کیا گیا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اب والدین کے بعد جو دیگر رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، اور اسی طرح سے مساکین اور مسافروں کا خیال رکھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ آیت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ غریب رشتہ داروں، مسکینوں اور ضرورت مند مسافروں کی امداد یہ ان کے حق کی ادائیگی ہے، ان پر احسان نہیں ہے۔ یعنی یہ ان کا حق بنتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم ان کی مدد کریں، اگر ہم ان کی امداد کرتے ہیں تو ہم ان کا حق ادا کرتے ہیں، ہم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں۔ یہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ نے مال والوں کے مال میں ان ضرورت مندوں کا رکھا ہے، مقرر کیا ہے۔ اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے نزدیک مجرم قرار پائے گا۔ رشتہ داروں کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور مسکینوں اور مسافروں کا بعد میں کیا گیا ہے۔ اس سے رشتہ داروں کی اولیت اور احقیت واضح ہوتی ہے کہ پہلا نمبر رشتہ داروں کا ہے، انسان کے احسان کا، زیادہ حق ان کے رشتہ داروں کا بنتا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، جس کی اسلام میں بڑی تاکید آئی ہے۔ رشتہ داروں کو صدقہ دینے میں صدقہ کا اجر اور ثواب جو ہے اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ آیت نمبر 27، بے شک فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہاں فضول خرچی کے لیے لفظ تبذیر استعمال ہوا ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ لفظ تبذیر جو ہے اس کی اصل لفظ بذر ہے، جس کا معنی بیج ہوتا ہے۔ بذر کا معنی بیج، اس کی جمع بذور ہوتی ہے۔ جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صحیح جگہ پر پڑ رہا ہے یا ادھر ادھر، بلکہ کسان بیج ڈالے جاتا ہے، فضول خرچی بھی یہی ہے کہ انسان اپنا مال بیج کی طرح اڑائے پھرے اور خرچ کرنے میں
جو حد شرعی ہے اس سے گزر جائے، بیجا اور ناجائز کاموں میں خرچ کرے، فخر و مباحات اور ریاکاری کے طور پر خرچ کرے۔ فضول خرچی اتنا برا عمل ہے کہ اس کے مرتکب کو شیطان سے مماثلت دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، لہٰذا شیطان کی مماثلت سے بچنا انسان کے لیے واجب ہے، یعنی انسان پر واجب ہے کہ وہ شیطان کی طرح ہونے سے بچے۔ پھر شیطان کو ناشکرا کہہ کر مزید اس بری صفت سے بچنے کی تاکید کر دی ہے کہ اگر تم شیطان کی مماثلت اختیار کرو گے تو تم بھی اسی کی طرح سے ناشکرے قرار پاؤ گے جس طرح سے شیطان ناشکرا قرار پایا ہے۔ فضول خرچ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے فضول خرچی کرتا ہے، اس لیے اسے شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، اور شیطان کو رب کا ناشکرا اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ آیت نمبر 28، اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کا اوپر ذکر آیا ہے اگر ان میں سے کوئی کسی کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرے، جیسے کہ رشتہ دار، مسکین اور مسافر کا ذکر آیا ہے، ان میں سے کوئی کسی کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرے اور اس کے پاس اس کو دینے کو مال نہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ خود اپنے رزق میں کشادگی کے لیے رب سے امیدوار ہے، اس کو نہیں ہے کچھ دینے کے لیے اور سائل اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے ہوا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا طریقہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس وجہ سے اگر اسے معذرت کرنا پڑے تو عمدگی کے ساتھ، نرمی اور اچھائی کے ساتھ معذرت کر دے، سخت لہجے میں بات نہ کرے، بد اخلاقی سے پیش نہ آئے، اسے ڈانٹے نہ، اسے دھتکارے نہ، جیسا کہ عام طور پر لوگ ضرورت مندوں کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کے لیے دعا کرتے ہوئے اس وعدے کے ساتھ اسے واپس کرے کہ اللہ جب وسعت دے گا تو ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اس طرح سے ہمارا تعامل ہونا چاہیے سائلین کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، کہ دینے کو ہے، اللہ نے دیا ہے تو دیجیے، اگر نہیں ہے تو اس طرح سے اس کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیے۔ آیت نمبر 29 اور اپنے ہاتھ کو بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، اور نہ فضول خرچ بن کر اسے بالکل کھول ہی دو، ورنہ تم لوگوں کی ملامت کے مستحق اور محتاجی سے تھکے ہارے ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں انفاق یعنی مال خرچ کرنے کا ادب بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان نہ تو بخل کرے، کنجوسی کرے کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے، اور نہ ہی فضول خرچی کرے کہ اپنی وسعت اور گنجائش دیکھے بغیر بے دریغ خرچ کرتا جائے۔ بخل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان قابل ملامت و مذمت قرار پائے گا، اور فضول خرچی کے نتیجے میں فقر و محتاجی سے تھکا ہارا ہوا ہو جائے گا۔ لہذا مومنوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ جن لوگوں پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان پر خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لیں، اور نہ خرچ کرنے میں اور نہ ہی خرچ کرنے میں اتنی فضول خرچی سے کام لیں کہ سب کچھ لٹا دیں، بال بچوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ بخل کی صورت میں لوگ ملامت کریں گے کہ مال رہتے ہوئے ان کی مدد نہیں کی، اور فضول خرچی کی وجہ سے سارا مال ضائع ہو جائے گا تو باقی عمر کف افسوس ملتے ہوئے گزارنا پڑے گا اور دوسروں کا دستے نگر بن کر رہنا پڑے گا۔ اس لیے اسلام ہر چیز میں اعتدال، میانہ روی یعنی بیچ کا راستہ اختیار کرنے پر زور دیتا ہے۔ افراط و تفریط سے بالکل پاک ہو کر انسان کو زندگی بسر کرنا چاہیے اور ہر معاملے میں تصرف کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 30، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے،
اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں پوری خبر رکھتا ہے اور انہیں اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ اگر ان کے پاس رزق کی فراوانی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں ان کا مقام نہیں ہے اور وہ اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں ہیں، بلکہ رزق کی کشادگی یا تنگی اس کا تعلق اللہ کی حکمت اور مصلحت سے ہے جسے صرف وہی جانتا ہے۔ وہ اپنے دشمن کو چاہے تو قارون بنا دے اور اپنوں کو چاہے تو اتنا ہی دے جس سے بمشکل وہ اپنا گزارا کر سکے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کی چاہت ہے، اس کے ارادے سے جس میں اس کی حکمت اور مصلحت چھپی ہوئی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جس کو وہ زیادہ دے وہ اس کا محبوب ضروری نہیں ہے، اور جس کو وہ کم دے وہ اس کا ناپسندیدہ بندہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آیت نمبر 31، اور تم اپنی اولاد کو محتاجی کے ڈر سے قتل نہ کرو، انہیں اور تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، بے شک انہیں قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ روزی رساں ہے، رزق کا ضامن اللہ ہے، وہ ہر ایک کی روزی کا ضامن اور کفیل ہے۔ اس لیے اولاد کو فقر و محتاجی کے ڈر سے مارنے سے، جان سے مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بعض قبائل والے اپنی اولاد کو محتاجی کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ انہیں اور تمہیں سب کو ہم روزی دیتے ہیں، اس لیے محتاجی کے ڈر سے انہیں قتل نہ کرو، ایسا کرنا گناہ عظیم ہے، اس لیے کہ یہ نسل انسانی کے ختم ہو جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا ہے وہ یہی ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج کل قتل اولاد کا گناہ منظم طریقے سے اور خاندانی منصوبہ بندی کے حسین عنوان سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور مرد حضرات بہتر تعلیم و تربیت کے نام پر اور خواتین اپنے حسن و جمال کو برقرار رکھنے کے لیے اس جرم کا عام ارتکاب کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔ آیت نمبر 32، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کا کام اور برا راستہ ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی زنا کے جو دواعی ہیں، اسباب اور محرکات ہیں، جو وہ چیزیں جن سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے، وہ چیزیں جو زنا کے راستے پر لے جانے والی ہیں، جو مقدمات ہیں زنا کے، ان سے بچ کر رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، ان سے خلوت کرنا، ان سے اختلاط کرنا، ان سے کلام کرنا، اسی طرح سے عورتوں کا بے پردہ اور بن سور کر گھروں سے باہر نکلنا وغیرہ، ان تمام امور سے بچنا ضروری ہے تاکہ اس بے حیائی سے بچا جا سکے۔ یہ جو زنا جیسی بے حیائی اور فحاشی اور برائی پھیلی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، خلوت، اختلاط، بے پردگی۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے منع کیا گیا ہے جو نسب کے خلط ملط ہونے اور بالآخر نسل انسانی کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، جیسا کہ یورپ، امریکہ میں انگریزوں کے یہاں جانتے ہیں کہ سماج اور معاشرہ کتنا بد اخلاقی کا، بے حیائی اور فحاشی کا شکار ہو گیا ہے کہ وہاں انسانوں کے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے حسب و نسب کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو زنا کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ حسب و نسب خلط ملط ہو جاتا ہے، انسان مجہول النسب ہو جاتا ہے، اور اگر یہی معاملہ رہا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ نسل انسانی کی تباہی کا سبب بن جائے۔ لوگ نکاح نہ کرے جو کہ فطری چیز ہے،
اولاد پیدا نہ کرے تو اس سے کیا ہوگا؟ نسل انسانی تباہی کے راستے پر چلی جائے گی۔ اور جو اس طرح کی تحریک کبھی چلاتے تھے، جیسے کہ چائنا وغیرہ کو دیکھ لیں، خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر 1 یا 2 سے زیادہ اولاد کی پیدائش کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب وہی پچھتا رہے ہیں اور 2 سے زائد اولاد کی پیدائش کی اجازت دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو مغربی معاشرہ ہے وہ جوجھ رہا ہے اس سے، زناکاری سے، بدکاری سے، فحاشی اور بے حیائی سے، اور اسلام کی طرف دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات وہاں تک پہنچا کر انسانیت پر احسان کریں۔ زنا وہ بدترین فعل ہے جو فطرت سلیمہ، عقل اور شریعت ہر اعتبار سے گناہ عظیم ہے، اور سماج پر اس کے نہایت خطرناک اور برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کی عزت و ناموس، عزت و آبرو محفوظ نہیں رہتی ہے، ان کا نسب اور ان کی نسل خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور پاک اور صاف سوسائٹی اخلاقی انارکی کا شکار ہو جاتی ہے۔ زنا عذاب الہی کو دعوت دینے والا فعل قبیح ہے، اور جو اس فعل بد کا مرتکب ہوتا ہے اللہ کے فرمان کے مطابق آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 33 اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، مگر اس صورت میں کہ اس کا قتل کیا جانا حق ہو، اور جو شخص ناحق قتل کر دیا جائے تو اس کے وارث کو ہم نے اختیار دیا ہے، پس وہ قاتل کو قتل کرنے میں شریعت کی حد سے تجاوز نہ کرے، قصاص کے ذریعے اس کی مدد کر دی گئی ہے۔ حسب و نسب اور عزت و آبرو کی حفاظت کے بعد اب جان کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں کسی بھی بے گناہ شخص کے قتل سے منع کیا گیا ہے، سوائے اس شخص کے جس کا شرعی طور پر قتل کرنا واجب ہو جائے، جیسے کہ کوئی مرتد ہو جائے، دین اسلام سے پھر جائے، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا مرتکب ہو جائے، یا کسی شخص کو ناحق قتل کر دے۔ ان صورتوں میں قتل کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ انسانی معاشرے کی زندگی اور امن و سکون برقرار رہے، اور اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دے تو اس کے ولی کو پورا اختیار ہے، چاہے تو وہ قاتل سے حاکم وقت کے ذریعے قصاص کا مطالبہ کرے یا دیت لے لے، یا چاہے تو اللہ کے لیے معاف کر دے۔ یہ تینوں اختیار ہے۔ اور اگر قصاص ہی لینا ہو تو اس میں حد سے گزرنے سے یعنی زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ زیادتی نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ قاتل کے علاوہ دوسرے کو قتل کر دے، یا قاتل ایک ہے تو 2 یا 2 سے زیادہ کو قتل کر دے، یا قاتل کو اس کا مصلح کر کے یا عذاب دے دے کر نہ مارے، اس لیے کہ اللہ نے قصاص واجب کر کے مقتول کے اولیاء کی مدد فرما دی ہے، اور جو مناسب بدلہ ہونا چاہیے اسے مقرر کر دیا ہے، اس لیے اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا جو دین ہے، جو شریعت ہے اسلام کی شکل میں، دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا معتدل ہے اور عدل اور انصاف پر مبنی ہے، کہ قصاص کے معاملے میں بھی عدل کا حکم دے رہا ہے اور حد سے نہ گزرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ گویا کہ قاتل اور مقتول کسی کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 34 اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے، اور عہد و پیمان کو پورا کرو، بے شک عہد و پیمان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جان کی حفاظت کا حکم دینے کے بعد اب مال کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے،
اور چونکہ یتیم کا اللہ کے علاوہ کوئی مضبوط سہارا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کے مال پر بے ایمان اور بدنیت قسم کے لوگوں کی نگاہ لگی رہتی ہے، اس لیے سب سے پہلے یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس بارے میں انتہائی احتیاط کی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہاں، اگر نیت یہ ہو کہ اس کی دیکھ بھال کرو گے، تجارت کر کے اسے ترقی دو گے، تو پھر اس کے مال میں تصرف کرنا جائز ہے تاکہ اس یتیم کا فائدہ ہو، یہاں تک کہ یتیم بالغ ہو جائے اور عقلی طور پر اپنے مال میں صحیح طریقے سے تصرف کرنے کے قابل بن جائے۔ یہ نہ ہو کہ بغیر سوچے سمجھے اس کا مال ایسے کاروبار میں لگا دو کہ ضائع ہو جائے یا خسارے سے دوچار ہو جائے، یا سن شعور سے پہلے ہی تم اسے دے دو اور وہ اڑا ڈالے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ تمہارا جو بھی عہد و پیمان ہو اس کی پابندی کرو، فریب یا خیانت سے کام نہ لو، اس لیے کہ قیامت کے دن اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور جس نے بدعہدی کی ہوگی، خیانت کی ہوگی، تو اس دن اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ آیت نمبر 35، اور جب ناپو تو پیمانہ بھر کر دو اور درست ترازو سے وزن کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور جب کسی کے لیے ناپو تو پورا ناپو، اور وزن کرو تو صحیح ترازو سے صحیح طریقے سے وزن کرو، ڈنڈی نہ مارو اور دھوکہ نہ دو، اسی میں ہر بھلائی ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی بہتر ہے، اس لیے کہ معاملات میں ایمانداری، امانت داری اور سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے گا، اور قیامت کے دن کوئی مظلوم اس سے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ لوگوں میں بھی اعتماد بڑھے گا اور وقار بلند ہوگا۔ آیت نمبر 36، اور جس بات کا تم کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگو، بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ نے ہر ایسی بات کے کہنے یا کرنے یا سوچنے سے منع کر دیا ہے جس کا علم نہ ہو۔ نہ ایسی بات کہنی چاہیے، نہ ایسا عمل کرنا چاہیے، نہ ایسا خیال دل میں لانا چاہیے جس کا علم نہ ہو، جس کی خبر نہ ہو، جیسے کہ بدگمانی کرنا کسی کے بارے میں، بغیر ثبوت کے کسی کو ملامت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، پاک دامن مردوں اور عورتوں پر بہتان لگانا، بغیر دلیل شرعی کے کسی چیز کو حلال یا حرام کہنا، ان تمام چیزوں سے منع کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس ممانعت کی علت یہ بیان کی، یعنی یہ کیوں منع ہے بغیر علم کے کسی چیز کے پیچھے پڑنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ قیامت کے دن انسان سے اس کے کان، آنکھ اور دل، ان کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ان کے ذریعے سے کیے گئے اعمال نیک ہوں گے تو قیامت کے دن انعام ملے گا، اور اگر برے ہوں گے تو سزا ملے گی۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے، یہ جو کہا گیا کہ بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہ جس چیز کے پیچھے انسان پڑے گا اس کے متعلق کان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا اس نے سنا تھا، آنکھ سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے دیکھا تھا، اور دل سے بھی پوچھا جائے گا
کہ کیا اس نے جانا تھا؟ کیونکہ یہی تینوں علم کا ذریعہ ہے، کان، آنکھ اور دل۔ ان اعضاء کو قیامت والے دن قوت گویائی عطا کی جائے گی، بولنے کی صلاحیت اللہ کی قدرت سے دی جائے گی۔ ان سے پوچھا جائے گا اور یہ اعضاء جواب دیں گے، گواہی دیں گے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر اللہ کی دی گئی ان نعمتوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو کہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اس میں اللہ نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ وہ زمین میں کبر و غرور اور گھمنڈ کے ساتھ اترا کر اور اکڑ کر نہ چلے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے وہ بڑا یا اونچا نہیں بن جائے گا، جیسا پہلے تھا ویسا ہی رہے گا۔ انسان کو چاہیے کہ تواضع اور انکساری اختیار کرے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اس سے اللہ انسان کا درجہ بلند کرتا ہے۔ کبر و غرور جہاں حماقت اور کم عقلی کی نشانی ہے، وہیں یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ قارون کو اسی بنیاد پر اس کے گھر اور خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک شخص اترا کر چل رہا تھا، اکڑ کر اللہ کی زمین پر چل رہا تھا، کہ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ آیت نمبر 38 یہ تمام برے کام تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، یعنی پچھلی آیتوں میں، مذکورہ بالا آیتوں میں جن باتوں سے روکا گیا ہے وہ سب اللہ کے نزدیک نہایت برے اور ناپسندیدہ ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان سے اجتناب کرے۔ آیت نمبر 39 یہ سب حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو بذریعہ وحی عطا کی ہیں، اور آپ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک نہ ٹھہرائیں، ورنہ جہنم میں ملامت زدہ اللہ کی رحمت سے دور بنا کر ڈال دیے جائیں گے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا گیا ہے کہ گزشتہ آیتوں میں جن اخلاق حمیدہ کا حکم دیا گیا ہے اور جن بری صفات سے منع کیا گیا ہے، حکمت کی یہ ساری باتیں اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائی ہیں۔ آیت کے آخر میں اللہ نے شرک سے منع فرما دیا ہے، اور اس سے اس پورے سیاق و سباق سے ہم نے جانا کہ نصیحتوں کا آغاز اسی دعوت توحید سے ہوا تھا اور شرک سے بچنے کی تلقین سے ہوا تھا، اور اب بات اسی پر ختم کی جا رہی ہے، توحید پر قائم رہنے اور شرک سے بچنے پر۔ یہ احساس دلانے کے لیے ہے، یعنی شروع میں بھی اور آخر میں بھی توحید کا حکم ہے اور شرک سے بچنے کا حکم ہے۔ اس میں اس بات کا اللہ تعالی ہمیں احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ تمام حکمتوں کی اصل اور بنیاد توحید باری تعالی ہے، تمام اعمال کی بنیاد توحید پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مشرک کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا پھرے گا، اور اللہ اور اس کی تمام مخلوقات بھی اسے ملامت کرے گی، اور رحمت باری تعالی سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے۔ آیت نمبر 40 کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے خاص کر دیے ہیں اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لی ہیں؟ بے شک تم ایک بہت ہی بڑی بات کہہ رہے ہو۔ اس میں مشرکین عرب کی تردید کی گئی ہے، جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی تسبیح و تحمید کے لیے اور دیگر کارہائے عالم کے لیے پیدا کیا ہے۔ مختلف کاموں کے لیے ان کو ڈیوٹی لگا دی ہے اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا اس نے تمہارے گمان کے مطابق تمہارے لیے سب سے اچھی اولاد یعنی لڑکا پسند کیا ہے
اور اپنے لیے کمتر اولاد یعنی بیٹیاں پسند کی ہیں جنہیں تم اپنے لیے بھی گوارا نہیں کرتے ہو۔ یہ کتنی عقل اور حکمت کے خلاف بات ہے کہ مالک اپنے غلاموں کو تو سب سے اچھی چیز دے اور اپنے لیے گھٹیا چیز پسند کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندوں کے منہ سے اپنے خالق اور مالک کے بارے میں یہ بات بہت ہی بری ہے کہ ایک تو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور وہ بھی ایسی اولاد جنہیں وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ یہ اولاد میں پسند اور ناپسند کی تفریق جو ہے، بیٹا زیادہ پسند اور بیٹی اس سے کم پسند ہے، یہ انسانوں کے یہاں ہے، اللہ کے یہاں اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے خیال کے مطابق بیٹا زیادہ پسندیدہ اور بیٹی کم پسندیدہ ہے، اس کے باوجود تمہارا یہ حال ہے کہ اللہ کے لیے بیٹی ہی کو پسند کر رہے ہو اور اپنے لیے بیٹا کو، تو تم دو گناہ کر رہے ہو۔ ایک تو اللہ کے لیے اولاد ثابت کر رہے ہو اور دوسرے یہ کہ اولاد میں سے تم بیٹیوں کو اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہو جن کو تم خود اپنے لیے گوارا نہیں کرتے۔ یہاں پر آیت نمبر 40 پر ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ عشاء کی نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے، اذان ہونے ہی والی ہے، لہٰذا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ درس میں مکمل کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام اس درس میں شرکت کرنے والے اور حاضر ہونے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو، مردوں کو اور خواتین کو توفیق بخشے کہ اپنی کتاب قرآن مجید میں غور و فکر کریں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں، ان کے تقاضوں کو پورا کریں اور ان کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس طرح سے اس زندگی میں بھی قلبی سکون پائیں اور اطمینان حاصل کریں اور سعادتوں اور برکتوں سے ہمکنار ہوں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی رضا، خوشنودی، اس کی جنت اور اس کی نعمتیں پا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔